آپ کا پاکستان میں جو سیاسی کریئر ہے وہ کو بہت طویل نہیں ہے۔ ایک مختصر سیاسی کریئر میں آپ تیسری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اور ایک ایسی جماعت میں جس کے بارے میں شدید ابہام پایا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک کنگز پارٹی تھی، آگے کیسے چلے گی، یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا آپ کو؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو رمضان مبارک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو ہمارے ملک کو چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پورا اترنے کی ہمت عطا فرمائے، اور خاص کر جو ہمارے بھائی کشمیر میں اور پیلسٹائن میں اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو تین بڑی جماعتیں ہیں وہ تو مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور میں نے ایک ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے جس کے پنجاب میں 10 پروونشل اسمبلی کے ممبر تھے، اور وہ بھی 10 کے 10 جو ہے چھوڑ کر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں 1 سال سے میں اپنے دوستوں سے، میڈیا کے دوستوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے مشاورت میں تھا، اور اس میں زیادہ لوگ جو تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی ایک نئی سیاسی پارٹی بناؤں، تاکہ میں جو چاہتا ہوں پاکستان میں جس طریقے سے ایک میں ادارہ سیاسی جماعت کو بنانا چاہتا ہوں جس میں جمہوریت ہو، جس میں فیصلے جو ہیں وہ لوکل لیول پہ ہوں، تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنی جماعت بناؤں۔ تو اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چونکہ آپ کا فیملی ایشوز ہیں اس لیے میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن جب پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد تمام دوستوں نے چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ کریڈیبل آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، آپ ان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور پھر طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور چودھری شجاعت صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ جس طریقے سے بھی آپ پارٹی کو چلانا چاہیں گے، پارٹی کی تنظیم کو بنانا چاہیں گے، ہم آپ کو جو ہے پوری اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ، ایک تو امیر عباس میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا نام کاف لیگ نہیں ہے، افیشلی ہماری جماعت جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، اس کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے، اور اس لیے میں جس دن سے پارٹی میں شامل ہوا ہوں تو میری گزارش ہے تمام میڈیا کے لوگوں سے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ پاکستان مسلم لیگ بھی ہے، لیکن چونکہ عرف عام میں پاکستان مسلم لیگ قاف کہا جاتا تھا، چونکہ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز تھی، ایک اے پی ایم ایل بن گئی پرویز مشرف کی، ایک عوامی مسلم لیگ بن گئی، تو اس کو مسلم لیگ قاف کے نام سے۔ ساری جو پارٹیاں ہیں وہ اوریجنل نہیں ہیں، اس لیے وہ کوئی چودھری صاحب یہ کہاں سے، چودھری صاحب یہ کہاں سے، چودھری صاحب یہ تو آپ تکلف کر رہے ہیں اس کو اوریجنل کہہ کے پاکستان مسلم لیگ کو، یہ بھی تو کنگز پارٹی تھی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے اس زمانے میں جب بنی 2002 سے پہلے۔ رجسٹریشن دیکھ لیں، اس کا نام رجسٹریشن میں پاکستان مسلم لیگ ہے۔ وہ رجسٹریشن بالکل میں اتفاق کر رہا ہوں، لیکن یہ اوریجنل پارٹی تو نہیں ہے نا، یہ تو بنائی گئی تھی پرویز مشرف کی جانب سے۔ بہرحال یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن میں اس کا نام میں عرض کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ۔ بالکل صحیح۔ اچھا چودھری صاحب، 2002 سے 2007 تک بڑا عروج دیکھا پاکستان مسلم لیگ نے، اور پرویز الہی بڑے زبردست اور بڑے کامیاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی تاریخ کے تصور کیے جاتے ہیں، پورے ملک میں ان کی حکومت تھی سوائے خیبر پختونخوا کے، لیکن اس کے بعد مسلسل اس کا زوال شروع ہوا، جیسے پرویز مشرف کا زوال شروع ہوا، جماعت کا زوال شروع ہوا، 2008 میں شرنک ہو گئی، 2013 میں بالکل ختم ہو گئی، وجود بھی مٹ جاتا اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کرتے، اور پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے ہم خیال ہونے کی وجہ سے کچھ ان کا سروائیول ہوا۔ ایک ایسی جماعت کو آپ ایک ملک گیر جماعت کیسے بنا سکتے ہیں آج؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو ول ہے یا میری جو ڈٹرمینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک سیاسی جماعت بنانا ہے جو جمہوریت جس میں ہو، اور اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جمہوری جماعت بنانا جو ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے، جب جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ برطانیہ جس کو آپ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہاں کنسٹیچوئنسی لیول پہ الیکشن سے لوگ آتے ہیں، اور پھر مور امپورٹنٹلی جو کینڈیڈیٹ چنے جاتے ہیں، چاہے وہ کونسلر کی کینڈیڈیسی ہے یا
پروونشل اسمبلی کی ہے یا نیشنل اسمبلی کی ہے، تو وہ سارے فیصلے جو ہے وہ کنسٹیچوئنسی پارٹیز کرتی ہیں، وہ حلقے کے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام، جمہوری نظام جو کامیاب نہیں ہو رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایک جمہوری پارٹی اس کو بنایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ایک مضبوط ترین جماعت جو ہے انشاءاللہ بن کر ابھرے گی۔